Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. سل بنی اسرائیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوال کریں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ کس قدر ہم نے انہیں واضح نشانیاں عطا فرمائیں، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ زین الذین کفروا الحیات الدنیا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، بڑی اٹریکٹیو کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی، وہ کھب گئے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر، اس کی آسائشوں میں، اس کی آرائشوں میں، اس کی عیاشیوں میں ان کا دل لگ گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر طنز کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کی دین کی قربانیوں پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں اتنے کھب گئے ہوں کہ دنیا کی عیاشیاں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کے آرام حاصل کر رہے ہوں اور اہل ایمان کے اوپر یہ برتر محسوس ہو رہے ہوں، لیکن جس دن قیامت کا دن آئے گا اللہ اہل ایمان کو ان پہ غالب کرے گا۔ اس دن عزت ایمان والوں کی ہوگی، دنیا میں چاہے تھی یا نہیں تھی، آخرت والے دن ایمان والوں کی عزت ہوگی۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ سب لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو جب انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ نے ان میں انبیاء کو بھیجا، مبشرین بھی اور منذرین بھی، بشارتیں دینے والے بھی اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ نے کتاب ان میں نازل فرمائی حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس کا جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اور اختلاف نہیں کیا اس میں مگر انہوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، بغیا بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے اللہ کے حکموں میں انہوں نے اختلاف کیا، عصبیت کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو ہدایت دی اللہ نے انہیں جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اس بات کی جس میں انہوں نے حق کے باوجود بھی اختلاف کیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا، بڑی اہم آیت، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم پر ویسا کچھ بھی نہیں آئے گا جیسا تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، انہیں تو ہلا دیا گیا تھا، انہیں سخت تکلیفیں پہنچی تھیں، مصیبتیں آئی تھیں، مشکلات آئی تھیں، آزمائشیں آئی تھیں، ہلایا گیا تھا انہیں زلزلوں کے ذریعے سے۔ کبھی میدان جنگ میں مشکلات آ رہی ہیں، کبھی مکہ کے صحراؤں میں لٹایا جا رہا ہے، کبھی پتھروں کی سلیں سینوں پر رکھی جا رہی ہیں، کبھی کمر کی چربی جو ہے نا وہ آگ کے انگاروں کو بجھا رہی ہے پگھل کر۔ یہ سب کچھ ہوا ان کے ساتھ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی اہم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجبت الجنت بالمکارہ، حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو مشکلات میں گھیر دیا گیا ہے، آزمائشوں میں گھیر دیا گیا ہے۔ تم ان آزمائشوں میں استقامت کے ساتھ چلتے رہو گے، چلتے رہو گے، چلتے رہو گے، چلتے رہو گے، تو ان آزمائشوں کے آخری پردے کو جب کھولو گے تو سامنے جنت ہوگی۔ وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ کو اللہ نے گھیر دیا ہے عیاشیوں سے، آرام سے، شہوات سے، خواہشات سے۔ تم نفس کی پیروی کرتے جاؤ گے، جو تمہارا نفس مانگ رہا ہے اس کو مہیا کرتے جاؤ گے، اور وہ ان آرام سے، آسائشوں سے گزرتے گزرتے بالآخر جہنم کے دروازے پہ پہنچ جاؤ گے۔
اور جو کسی نے پتہ نہیں کس معنی میں شعر کہا ہوگا، مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن یہاں بڑا اچھا فٹ آتا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. جنت کے راستے میں پتھر ہے، کہکشاں نہیں ملے گی، انہی پتھروں پہ چلنا پڑے گا. وہ پتھر تمہارے پاؤں میں چبھیں گے، تمہیں تکلیف دیں گے، تمہارے پیروں سے خون بھی نکلے گا، تمہارے پیروں میں آبلے بھی پڑیں گے. یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے کرتے بالآخر جنت کے دروازے میں پہنچ جاؤ گے. اور سب آسان آسان راستوں پہ چلو گے اور دنیا کی عیاشیوں میں پڑے رہو گے اور آسانیوں میں سے گزرتے رہو گے تو بالآخر جہنم ہی ہے. پھر فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا تھا، ہلایا تھا، انہیں تکلیفیں آئی تھیں، انہیں مصیبتیں آئی تھیں. یہ جو کلمہ تم آسانی سے پڑھ رہے ہو، یہ بلال حبشی کے لیے پڑھنا آسان نہیں تھا، یہ عثمان غنی کے لیے پڑھنا آسان نہیں تھا. آپ اندازہ کریے ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اچھے گھرانے کے سے تعلق رکھتے تھے مالی اعتبار سے، ایمان لے آئے. ان کے چچا نے ان کو کھجور کی چھال کی چٹائی میں لپیٹا، ایک طرف سے اس کو بند کیا اور دوسری طرف سے آگ کا دھواں دے دیا. آپ اندازہ تو کریں. ہلایا گیا ہے انہیں، آزمایا گیا انہیں. کل کو میرے آپ میں سے کوئی کوسچن نہیں کر سکتا قیامت والے دن جا کر کہ یہ آج بلال حبشی سب سے آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل پکڑے ہوئے جنت میں کیوں داخل ہو رہا ہے، میں کیوں نہیں ہوں اس کی جگہ پہ. اس لیے کہ میں نے وہ کچھ برداشت نہیں کیا جو حبشے کے بلال نے کیا تھا. میں قیامت والے دن مصعب بن عمیر کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ڈال سکتا، میں قیامت والے دن روم کے صہیب پر سوالیہ نشان نہیں لگا سکتا کہ آج یہ یہاں کیوں اور میں کیوں نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے ساتھ تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا جو ان کے ساتھ ہوا ہے. تو انہیں آزمایا گیا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی پکار اٹھے. متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد. پیمانے لبریز، برداشت ختم، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا جان لو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں اللہ کے راستوں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ما انفقتم من خیر، تم جو کچھ بھی خرچ کرو نیکی کے جذبے سے اپنے مال میں سے، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، تو خرچ کرو اپنے والدین پر اور اپنے رشتہ داروں پر اور یتیموں اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ بلا شبہ اس نیکی کو جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کر دیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، وہو کرہ لکم، حالانکہ تمہیں اس سے کراہت ہوتی ہے، تم جنگ سے بھاگتے ہو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کسی چیز سے تمہیں کراہت محسوس ہوتی ہے اور وہ تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے سے محبت رکھتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر بن جائے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ ان میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا جو ہے نا وہ بڑا گناہ ہے. اصل میں یہ مسلمانوں سے ایک خطا ہوئی. ایک وادی تھی، وادی نخلا، اور اس وادی میں یعنی اچانک کچھ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کی کفار سے ہلکی پھلکی مٹ بھیڑ ہو گئی، اور اسی مٹ بھیڑ میں ایک مشرک جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا. اب ان کو اخلاقیات یاد آئی، گئے تو حرمت والے مہینے تھے بھائی، آپ اچھا دین کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، اور آپ کا اللہ کہتا ہے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، آپ نے بندہ مار دیا، خون بہا دیا آپ نے حرمت والے مہینے. اب اس کا جواب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ معاملہ ہوا، اور دفاع کرنے کون آیا؟
اللہ خود آئے، جواب دینے اللہ آئے. کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قتال فیہ کبیر، ہاں حرمت والے مہینوں میں قتال بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیلہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ کے راستے سے روکنا بھی بڑا گناہ ہے، اور کفر کرنا بھی بڑا گناہ ہے، اور مسجد حرام سے روکنا بھی بڑا گناہ ہے. یہ تمہیں مسلمانوں کی یہ خطا نظر آ رہی، خود تم کیا کر رہے ہو؟ تم کفر کر رہے ہو اللہ کا، تم مسجد حرام سے روک رہے ہو، اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہو، اللہ کے راستے سے روک رہے ہو، تو تم کیا کر رہے ہو؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس میں بسنے والوں کو وہاں سے نکال دینا. تم نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کو مکے سے نکالا ہے. اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں جو تم پرفارم کر رہے ہو. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ خون ریزی سے زیادہ بڑا ہے. ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، کل بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی، یہ آپ سے ہمیشہ لڑائی کریں گے، یہ آپ کی ہمیشہ مخالفت کریں گے until and unless کہ یہ آپ کو آپ کے مذہب سے الگ کر کے اپنے دین کی طرف پھیر لیں، ورنہ ان کی دوستی اور محبت آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور پھر جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور اسے موت آ گئی، وَهُوَ كَافِرٌ، اور کافر ہی تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ بد نصیب ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی جہنم والے ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اس جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. یسألونک کا لفظ ہے بنیادی طور پر، یہ تو آپ روایات پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خیال آتا تھا کہ جو شراب ہے نا، یہ کمپیٹیبل نہیں ہے اسلام کے سسٹم کے ساتھ. بار بار سوال کرتے تھے اس کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اللہ سے پوچھیں، اس کے بارے میں اللہ سے پوچھیں، اس کے بارے میں اللہ سے پوچھیں. اور پھر ظاہر ہے کہ اخلاقی طور پر بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان یعنی نبوت ملنے سے قبل پہلے 40 سالوں میں کبھی زندگی میں شراب نہیں پی. شراب حرام ہونے سے پہلے بھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی. پھر دوسری شخصیت ایک اور ہے مکہ میں، جس نے ایمان لانے سے بھی پہلے کبھی شراب نہیں پی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. تو محسوس ہی ہوتا تھا کہ یہ شراب ہمارے دین کے سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا 3 سٹیجز آئی ہیں اس کی حرمت کی. یہ پہلی سٹیج ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، بڑے خوبصورت الفاظ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں. قُلِ الْأَفْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے لگا دیں اللہ کے راستے میں، بجائے اس کے کہ اس سے شراب خریدیں جو کہ ان کے لیے غیر ضروری شے ہے، سوائے اس کے کہ اس پیسے کو جو ان کی ضرورت سے زیادہ اس کو کسی جوئے میں انویسٹ کریں. اس کو کہاں انویسٹ کریں؟ اللہ کے راستے میں انویسٹ کریں. جو ان کی ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ کے راستے میں لگا دیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح سے اللہ واضح فرماتا ہے تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. ویسألونک عن الیتامی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قل، آپ فرمائیے، اصلاح لہم خیر، ان کی خیر خواہی کرنا ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے ساتھ شریک کر لو انہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً مومن کنیز لونڈی یہ آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے اگر وہ تمہیں پسند آ جائے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. وَالْعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک آدمی سے. اس میں بعد میں استثناء ہوا ہے. استثناء یہ ہوا ہے کہ ایمان والے مرد اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں کچھ شرائط کی بنیاد پہ، یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اپنی خواتین کو کسی مشرک مرد کے نکاح میں دیا جا سکتا ہے. اس سے بہتر ہے کسی مومن کے نکاح میں تو چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے سٹیٹس کے حوالے سے بالکل لوور سٹینڈرڈ پہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ مشرک کی نسبت بہتر ہے. اور یہ بات صرف نکاح کے معاملے میں نہیں ہے، یاد رکھ لیں. یہ تھوڑا سا اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے جو میں کہنے لگا ہوں، لیکن بہرحال یہ حق یہی ہے جو میں اب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہم یہ بہت دفعہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ یورپ والے جو ہیں یہ تو ہم سے زیادہ اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ان کے ہاں بھائی صفائی کا انتظام جو ہے وہ دیکھیں نا ذرا، مسلمانوں کے معاشروں میں دیکھیں کیسا گندگی پھیلی ہوئی ہے، اور وہاں دیکھیں صفائی کا کیسا انتظام ہے، اور صفائی نصف ایمان ہے. اس کا مطلب ہے وہ ہم سے بہتر مسلمان ہے. بھائی ذرا اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو، ایک تو یہ کہ ریئلٹی پہ لایا کریں، اور ریئلٹی بہرحال یہ ہے کہ اگر ان کی سڑکیں آپ کو صاف نظر آتی ہیں تو جو گندگیاں ان کے اندر اور ان کے خلوت خانوں میں موجود ہیں نا، وہ الحمدللہ اسلام کا نظام آج جتنا بھی یعنی ڈاؤن گریڈ ہو گیا ہو بہرحال، لیکن اسلام کا نظام ان کے نظام سے بہت صاف ستھرا اور بہتر ہے. اسلام کی نظام میں، اسلام کی سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں یعنی ہم کتنے پست درجے پہ کیوں نہیں گر چکے، لیکن بہرحال ماں بہن بیٹی کا احترام موجود ہے اس معاشرے میں، وہاں نہیں ہے. وہ جس ذہنی اور یعنی اخلاقی گندگی اور پستی میں گرفتار ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس کا. ہم ان کے صرف قصیدے پڑھتے ہیں. لہٰذا ایک بات کی سمجھ لیں، میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بہت لمبی گفتگو کر سکتا ہوں، اس کا وقت نہیں ہے، میں صرف وائنڈ اپ کر رہا ہوں ایک جملے میں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بے عمل مسلمان باعمل کافر کی نسبت بہتر ہے. مشکل ہے ذرا اس کو ہضم کرنا، بلکہ شاید بہت مشکل ہے، اتنی پریشانی مجھے آپ کے چہروں پر نظر آ رہی ہے. بے عمل مومن ہو، عمل میں کم ہو، نہ کر سکتا ہو، لیکن ایمان والا ہو، اس کے دل میں ایمان موجود ہو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر، یہ بہتر ہے باعمل کافر سے. کافر ہوگا، اعمال کے ڈھیر لگا دے گا، چیریٹی کے کام کر رہا ہوگا، این جی اوز بنا رہا ہوگا، انسانیت کے لیے بہتری کے کام کر رہا ہوگا، سب کچھ کر رہا ہوگا، لیکن کافر ہے، اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے. اس کے اس اچھے کاموں کی جزا اسے دنیا میں تو مل جائے گی، آخرت میں جزا کا فیصلہ ایمان کی بنیاد پر ہونا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس لیے ایمان والوں کو ترجیح دیا کریں، چاہے وہ بہت ہی لو سٹینڈرڈ کے کیوں نہ ہو. اپنی دوستیاں ان سے رکھیں، اپنی محبت کے تعلقات ان سے رکھیں، دیندار طبقے کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں، ان کی صحبت میں رہا کریں. اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، بلکہ اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرۃ باذنہ، اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ اپنی آیات لوگوں کے سامنے واضح فرماتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ویسألونک عن المحیض، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هو اذن، فرمائیے وہ تکلیف کی حالت ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، بس اپنی عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہا کرو.
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس آؤ جہاں سے آنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور بے شک اللہ محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح سے چاہو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت دے دے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بنا لیا کرو اللہ کو اپنی قسموں کے لیے ایک آڑ. أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش نہ کرو گے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا. اس سے مراد یہ کہ نصیحت کر دی گئی ہے کہ کہیں ایسی قسم نہ اٹھا لینا کہ آئندہ میں کسی کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، آئندہ میں کسی کے ساتھ نیکی نہیں کروں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی میں نے تو نیکی کی تھی، مجھے اس کا کیا صلہ ملا، بس اللہ کی قسم آئندہ میں ایسی کوئی نیکی کسی کے ساتھ نہیں کروں. تو ایسی قسمیں نہ اٹھایا کرو. تم دنیاوی فوائد کے لیے نیکی نہیں کر رہے، تم تو اللہ کے رضا کے لیے کر رہے ہو، تم تو آخرت میں اس کے اجر کے لیے کر رہے ہو. لہذا اسے دنیاوی نتائج کے ساتھ مختص کر کے اس پہ قسمیں نہ اٹھا لیا کرو کہ آئندہ یہ نیکی نہیں کرو گے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا اللہ تمہیں تمہاری غیر ارادی قسموں پر. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ پکڑے گا اس پر جس پر تم نے ارادہ کیا اپنے دل سے. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے. لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، ان کے لیے جو یہ قسم اٹھا لیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے. تَرَبُّصُ 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کا انتظار ہے. فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.